الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام سامعین و ناظرین، 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی. اب یہاں 6 پارے کے ابتدا میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں فرماتے، مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے. لہٰذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے منافقین کی پردہ دری کیوں کی ہے. اس کے بعد یہود اور ان کی فطری خواصتوں کا تذکرہ آیت نمبر 153 سے لے کر کے آیت نمبر 161 تک 8 آیتوں میں کیا گیا ہے. یہودی مدینہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خط لے کر کے آئیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ اس قسم کے بے جا مطالبات سے دل برداشتہ نہ ہوں. ان کے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا کہ ہم سے اللہ کی بالمشافہ ملاقات کراؤ. پھر ان پر ایک کڑک مسلط کی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح دلائل اور معجزات عطا فرمائے تھے، مگر اس کے باوجود یہ بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے. ان کے سروں کے اوپر کوہ طور معلق کر کے ان سے عہد و پیمان لیا گیا. انہیں بیت المقدس میں عجز و انکساری کے ساتھ داخلے کا حکم دیا اور ہفتے کے دن کو ان کی عبادت کے لیے مقرر کیا، مگر یہ کسی بھی بات کے اوپر پورے نہیں اترے. اس لیے ان کی جرائم کی جو فہرست ہے وہ بڑی طویل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نازیبا حرکات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر ایسا ٹھپا لگا دیا ہے، ایسی مہر لگا دی ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لا سکتے، بلکہ فلا یؤمنون الا قلیلا، تھوڑے لوگ ہوں گے ان میں ایمان لانے والے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قتل کر سکے اور نہ ہی سولی پر چڑھانے میں کامیاب ہو سکے. انہوں نے شبہ کے اندر کسی دوسرے کو پھانسی پر لٹکا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر اتریں گے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے زبردست اور حکمت والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر
ان کی موت سے پہلے پہلے تمام اہل کتاب کو ضرور ایمان لانا پڑے گا۔ ان یہودیوں کی ظالمانہ حرکتوں کی بنا پر پاکیزہ اور حلال چیزوں کو ان پر حرام کیا گیا۔ منع کرنے کے باوجود یہ لوگ سود کھانے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر ہڑپ کر جانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ لیکن ان میں ایسے اعتدال پسند اور علم اور فضل والے بھی ہیں جو علم کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اللہ پر، اس کے نازل کردہ کلام پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے اسلام قبول کر کے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم عظیم الشان اجر اور جزا دیں گے۔ پھر اس کے بعد انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، یہاں سے اختصار کے ساتھ سلسلہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب علیہ السلام، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا۔ ان سب کو بشیر اور نذیر بنا کر کے ہم نے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ آپ کو بھی انہی انبیاء علیہ السلام کی طرح نبی برحق اور رسول برحق بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ کی نبوت کی گواہی یہودی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی گواہی کافی اور شافی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہو گیا اور فرمایا کہ تم دین کے اندر مبالغہ آمیزی سے کام نہ کرو، ادب اور احترام کے جذبات کو اپنی حدود میں رکھنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا یا اللہ کا بیٹا کہنا یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ کے مقرب فرشتوں نے اللہ کا بندہ ہونا اور اللہ کے بندہ کہلانے میں کسی قسم کا کبھی کوئی عار محسوس نہیں کیا۔ فرمایا معبود برحق تو انما اللہ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اس کی یہاں قرب کا معیار اعمال ہیں، جو ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کریں گے انہیں پورا پورا اجر اور ثواب ملے گا، اور اللہ اپنی طرف سے اضافی جزا بھی دیں گے، اور بندگی سے شرم محسوس کرنے والے متکبرین کو دردناک عذاب دیں گے، اور اللہ کی گرفت سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر سورہ نساء کے آخر میں کلالہ کی وراثت کے باقی ماندہ مسائل جو ہے ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی اولاد اور والدین نہ ہوں، صرف بہن بھائی ہوں، تو تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد کلالہ کی اگر ایک بہن ہے تو اسے نصف، دو یا زیادہ ہوں تو 2/3، بھائی ہو تو ساری وراثت، اور بہن بھائی دونوں ہوں تو مذکر کو مؤنث سے یعنی مرد کو عورتوں کے مقابلے میں دگنا ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔